عشق حقیقی کی جانب سے عشق والوں کو خوش آمدید۔ عشقیہ کہانی سعادت حسن منٹو۔ ناظرین، آج میں عشق کے عنوان پر ایک ایسا افسانہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو آپ کو اندر سے ہلا کر رکھ دے گا۔ یہ عشق میں گرفتار ہو جانے کی خواہش رکھنے والے ایک ایسے نوجوان جمیل کی کہانی ہے جو چاہتا ہے کہ وہ کسی لڑکی کے عشق میں بری طرح گرفتار ہو جائے اور پھر اس سے شادی کر لے۔ اس کے لیے وہ بہت سی لڑکیوں کا انتخاب بھی کرتا ہے، ان سے ملنے، انہیں خط لکھنے کے منصوبے بناتا ہے، لیکن اپنے کسی بھی منصوبہ پر وہ عمل نہیں کر پاتا۔ آخر میں اس کی شادی طے ہو جاتی ہے اور رخصتی کی تاریخ بھی مقرر ہو جاتی ہے۔ اسی رات اس کی خالہ زاد بہن خودکشی کر لیتی ہے جو جمیل کے عشق میں بری طرح گرفتار ہوتی ہے۔ تو ناظرین، آئیں اب اس پوری کہانی کو تفصیلاً ملاحظہ فرماتے ہیں۔ جمیل کا نام اگر آپ نے پہلے نہیں سنا تو اب سن لیجئے۔ اس کا تعارف مختصر طور پر کرائے دیتا ہوں۔ وہ میرا لنگوٹیا تھا۔ ہم اکٹھے اسکول میں پڑھے، پھر کالج میں ایک ساتھ داخل ہوئے۔ میں ایف اے میں فیل ہو گیا اور وہ پاس۔ میں نے پڑھائی چھوڑ دی مگر اس نے جاری رکھی، ڈبل ایم اے کیا اور معلوم نہیں کہاں غائب ہو گیا۔ صرف اتنا سننے میں آیا تھا کہ اس نے ایک 5 بچوں والی ماں سے شادی کر لی تھی اور آبادان چلا گیا تھا۔ وہاں سے واپس آیا یا وہیں رہا، اس کے متعلق مجھے کچھ معلوم نہیں۔ جمیل بڑا عاشق مزاج تھا۔ اسکول کے دنوں میں اس کا جی بے قرار رہتا تھا کہ وہ کسی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو جائے۔ مجھے ایسی گرفتاری سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، لیکن اس کی سرگرمیوں میں جو عشق سے متعلق ہوتی برابر کا حصہ لیا کرتا تھا۔ جمیل دراز قد نہیں تھا مگر اچھے خد و خال کا مالک تھا۔ میرا مطلب ہے کہ اسے خوبصورت نہ کہا جائے تو اس کے قبول صورت ہونے میں کوئی شک نہیں۔ رنگ گورا اور سرخی مائل، تیز تیز باتیں کرنے والا بلا کا ذہین، انسانی نفسیات کا طالب علم، بڑا صحت مند۔ اس کے دل و دماغ میں سن بلوغت تک پہنچنے سے کچھ عرصہ پہلے ہی عشق کی زبردست خواہش پیدا ہو گئی تھی۔ اس کو غالب کے اس شعر کا مفہوم اچھی طرح معلوم تھا۔ عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے، مگر اس کے برعکس وہ یہ آگ خود اپنی ماچس سے لگانا چاہتا تھا۔ اس نے اس کی کوشش میں کئی ماچسیں جلائیں، میرا مطلب ہے کہ کئی لڑکیوں کے عشق میں گرفتار ہو جانے کے لیے۔ نت نے سوٹ سلوائے، بڑھیا سے بڑھیا ٹائیاں خریدی، سینٹ کی سینکڑوں قیمتی شیشیاں استعمال کی، مگر یہ سوٹ، ٹائیاں اور سینٹ اس کی کوئی مدد نہ کر سکے۔ میں اور وہ دونوں شام کو کمپنی باغ کا رخ کرتے۔ وہ خوب سجا بنا ہوتا، اس کے کپڑوں سے بہترین خوشبو نکل رہی ہوتی۔ باغ کی روشوں پر متعدد لڑکیاں بدصورت، خوبصورت، قبول صورت، محو خرام ہوتی تھی۔ وہ ان میں سے کسی ایک کو اپنے عشق کے لیے منتخب کرنے کی کوشش کرتا مگر ناکام رہتا۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا، سعادت، میں نے آخر کار ایک لڑکی چن ہی لی ہے، خدا کی قسم، چندے آفتاب چندے مہتاب ہے۔ میں کل صبح سیر کے لیے نکلا، بہت سی لڑکیاں مائی کے ساتھ اسکول جا رہی تھی۔ ان میں ایک برقع پوش لڑکی نے جو اپنی نقاب ہٹائی تو اس کا چہرہ دیکھ کر میری آنکھیں خیرہ ہو گئی۔ کیا حسن و جمال تھا! بس میں نے وہیں فیصلہ کر لیا کہ جمیل، اب مزید تگو دو چھوڑو، اس حسینہ ہی کے عشق میں تمہیں گرفتار ہونا چاہیے۔ ہو نہ کیا تم ہو چکے ہو۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ہر روز صبح اٹھ کر اس مقام پر جہاں اس نے اس کافر جمال حسینہ کو دیکھا تھا پہنچ جایا کرے گا اور اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے لیے اس کے ذہن و دماغ نے بہت سے پلان سوچے، ایک جو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ قابل عمل اور زیادہ اثر والا تھا اس نے مجھے بتا دیا تھا۔ اس نے حساب لگا کر سوچا تھا کہ 10 دن متواتر اس لڑکی کو ایک ہی مقام پر کھڑے رہ کر دیکھنے اور گورنے سے اتنا معلوم ہو جائے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے، یعنی وہ کیا چاہتا ہے۔ اس مدت کے بعد وہ اس کا رد عمل ملاحظہ کرے گا، اس تجزیے کے بعد کوئی فیصلہ مرتب کرے گا۔ یہ اغلب تھا کہ وہ لڑکی اس کا دیکھنا گورنا ناپسند کرے، مائی سے یا اپنے والدین سے اس کے غیر اخلاقی رویے کی شکایت کر دے۔
یہ بھی ممکن تھا کہ وہ راضی ہو جائے۔ اس کی ثابت قدمی اس پر اتنا اثر کرتی کہ اس کے ساتھ باغ جانے کو تیار ہو جاتی۔ جمیل نے تمام پہلوؤں پر اچھی طرح غور کر لیا تھا، شاید ضرورت سے بھی زیادہ، اس لیے کہ دوسرے روز جب وہ الارم بجنے پر اٹھا تو اس نے اس مقام پر جہاں اس لڑکی سے اس کی پہلی مرتبہ مڈبیر ہوئی تھی جانے کا خیال ترک کر دیا۔ اس نے مجھ سے کہا، سعادت میں نے یہ سوچا ہے کہ ہو سکتا ہے اسکول میں چھٹی ہو کیونکہ جمعہ ہے۔ معلوم نہیں اسلامی اسکول میں پڑھتی ہے یا کسی گورنمنٹ اسکول میں۔ پھر یہ بھی ممکن تھا کہ اگر میں اسے زیادہ شدت سے گھورتا تو وہ بنا جاتی۔ اس کے علاوہ اس بات کی کیا ضمانت تھی کہ 10 دن کے اندر اندر مجھے اس کا رد عمل یقینی طور پر معلوم ہو جائے گا۔ بفرض محال رضامند ہو جاتی، میرا مطلب ہے مجھے بالمشافہ گفتگو کا موقع دے دیتی، تو میں اس سے کیا کہتا؟ میں نے کہا یہی کہ تم اس سے محبت کرتے ہو۔ جمیل سنجیدہ ہو گیا۔ یار مجھ سے کبھی کہا نہیں جاتا۔ تم سوچو نا اگر یہ سن کے وہ میرے منہ پر تھپڑ مار دیتی کہ جناب آپ کو اس کا کیا حق حاصل ہے، تو میں کیا جواب دیتا؟ زیادہ سے زیادہ میں کہہ سکتا کہ حضور محبت کرنے کا حق ہر انسان کو حاصل ہے، مگر وہ ایک اور تھپڑ میرے مار سکتی تھی کہ تم بکواس کرتے ہو، کون کہتا ہے کہ تم انسان ہو؟ قصہ مختصر یہ کہ جمیل اس حسین و جمیل لڑکی کی محبت میں خود کو اپنے تجزیہ خودی کے باعث گرفتار نہ کرا سکا، مگر اس کی خواہش بدستور موجود تھی۔ ایک اور خوبرو لڑکی اس کی تلاش کرنے والی نگاہوں کے سامنے آئی اور اس نے فوراً تہیہ کر لیا کہ اس سے عشق لڑانا شروع کر دے گی۔ جمیل نے سوچا کہ اس سے خط و کتابت کی جائے، چنانچہ اس نے پہلے خط کے کئی مسودے پھاڑنے کے بعد ایک آخری عشق و محبت میں شرابور تحریر مکمل کی، جو میں یہاں منوعاً نقل کرتا ہوں۔ تو ناظرین ابھی کے لیے اتنا ہی۔ جمیل نے اپنے خط میں کیا لکھا اور کیا تحریر نقل کی اور اگلی کہانی کیا ہے، یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی اگلے پارٹ میں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی ایڈ ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ افسانہ آپ کو بہت پسند آ رہا ہے۔ تو ملتے ہیں اس ویڈیو کے اگلے پارٹ۔